زیرے کا بھی حدیث کے اندر ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو پیٹ میں داخل ہو کر تبدیل ہو جائے سوائے زیرے کے۔ ہم میں سے ہر آدمی زیرے کو جانتا بھی ہے اور ہمارے استعمال میں بھی ہے۔ چاول کے ساتھ تو اس کا بڑا اچھا تعلق ہے، اس میں خوشبو کے لیے استعمال ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، سفید زیرہ بھی ہوتا ہے اور بلیک بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، تو انتہائی مفید چیز ہے۔ لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں طبی، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں زیرہ ہے خوشبو کے لیے، اور بعض کیا کہتے ہیں اگر کچھ معاملات میں تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ زیرے کی بھی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور 6 صدی عیسوی میں تو ایک عجیب معاملہ زیرے کے ساتھ ایران میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا خسرو، اس نے جو محصول جمع کرنے ہوتے تھے نا، ٹیکس، جو وہ جیسے آج کل انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور مختلف گین ٹیکس پراپرٹی کے اوپر اور مختلف ہیں، تو محصولات جو جمع کرتا تھا وہ اللہ کا بندہ بادشاہ ایسا تھا کہ وہ سونا اور چاندی نہیں لیتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے زیرہ دو، تو زیرے کی بوریاں وہ لیتا تھا محصول کے اندر۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنی بیگم کو، ملکہ کو پیسے دینے تھے، اور یہ کہا کہ اس سال جتنا محصول آئے گا اس کا 10% تمہیں دیں گے، تم اپنے زیور بنا لینا۔ اب جب محصول آیا، وہ 10% جو اس کو محصول بھیجنا تھا، تو اس میں یہ جناب زیرے کی بوریاں، اب اتنی ساری بوریاں پہنچ گئی۔ ملکہ حیران، یہ کیا ہے؟ کھولا تو زیرہ، تو حیران ہو گئی یہ کیا ہے؟ تو خسرو نے اس کو کہا کہ یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ پھر ملکہ نے جواب دیا، ہاں بات تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم دعوتوں میں روغنی چیزیں کھاتے ہیں اور جناب دعوت میں چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے استعمال سے پیٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی زیرے کی تاریخ ہے۔ تاہم زیرے کے اندر جو ہے نا پروٹینز بھی ہیں، نشاستہ بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، آئرن بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی وائٹامنز ہیں۔ اتنے سے زیرے میں اللہ نے کیا کیا ڈالا ہوا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب حدیث میں جو کہ اس کا ذکر آ گیا نا، تو اس لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کی سائنسی تحقیق نے زیرے کے آئل کو، اس کا آئل بھی نکالا جاتا ہے، وہ بہت سارے جراثیم کے خلاف جو ہے نا بڑا مفید اس کو سمجھا جاتا ہے۔ جو سیاہ زیرہ ہے نا، یہ عام طور سے چورن میں اور گرم مسالوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بلغم اور معدے کی رطوبت کو کم کرنے کے لیے بڑا مفید، بلغم کو کنٹرول کرتا ہے اور معدے کی رطوبت کو، پیشاب آور بھی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو ان کی ماہواری میں ان کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے اس میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت کو نکھار دیتا ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے نا ہوا خارج ہونے والی مستقل، اس میں بھی بہت مفید ہے، لیکن مناسب درجے کا استعمال، یہ ہر چیز کے اندر اعتدال۔ سفید زیرہ یہ جگر کے لیے بڑا زبردست ہے، اور بلغم کے لیے بھی یہ بھی مفید ہے۔ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کے لیے سفید زیرے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر ان کا دودھ کم ہے تو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، استعمال کر کے دیکھیں تو ان کے لیے نہایت مفید۔ باقی کھانوں کی لذت اور چاول کی خوشبو وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، تو زیرے کا استعمال بھی نہایت مفید۔ پیٹ میں گیس کی وجہ سے جو مروڑ اٹھتے ہیں اس میں بھی زیرہ نہایت مفید ہے۔ معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں، تقریباً تمام مسائل میں یہ سپورٹ کرتا ہے، معدے کو فائدہ پہنچاتا ہے زیرے کا استعمال معدے کے لیے۔ اور معدہ حدیث کے اندر آتا ہے تمام بیماریوں کی جڑ یہیں سے پہنچتی ہیں آگے ساری بیماریاں۔ معدہ ٹھیک رہا تو بندہ ٹھیک رہا۔ اور جو بچے پیشاب نہیں کنٹرول کر پاتے، ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، تو زیرے کا استعمال، سفید زیرے کا استعمال ان کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس میں قدرتی طور پر ایسی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں جو بہت سارے بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے بھی زیرے کا استعمال مفید ہے، اور آنتوں کے لیے بھی اچھا ہے۔